میری پیدائش کے 6 ماہ بعد مجھے فالج کا اٹیک ہوا اور میں چلنے پھرنے کی سبق کھو بیٹھا۔ اس بچے نے جب آنکھ کھولی دنیا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا۔ انہوں نے ایک ذمہ دار شخص کو ہمراہ لیا جو مجھے اسکول جا کر بٹھا آتا تھا اور اسکول سے اٹھا لاتا تھا۔ بڑی ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ میں باہر چھڑی کے ہمراہ جاؤں۔ میرا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک ٹرک نے مجھے کچل دیا، جس کے بعد میری دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں۔ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد میرے والد صاحب کی بینائی بھی چلی گئی جب انہوں نے مجھے اس کیفیت میں دیکھا، اور ان کا ذہنی توازن بھی ختم ہو گیا، اور 7 سال تک وہ ایک لاش کی طرح زندہ رہے۔ میری والدہ میری ایکسیڈنٹ کی شام سے لے کر اپنے آخری لمحے تک مختلف عوارض کا شکار رہیں۔ اتنا مشکل فیز آیا آپ کا کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور آپ ایک مشکل کنڈیشن کے اندر تھے، کبھی آپ مایوس ہوئے کہ اب آگے بس میں کچھ نہیں کر سکتا؟ زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں سوچ پایا۔ پنجاب کالج سرگودا میں ذمہ داری سنبھالی، وہاں بھی میں نے بطور ایڈمنسٹریٹر، بطور وائس پرنسپل اور بطور پرنسپل گرلز کیمپس 11 برس تک کام کیا۔ آج کے سبق آموز میں کہانی ہے خدا کی سخت آزمائش پر ایک انسان کے صبر اور خدا کے سامنے شکر گزار رہنے کی۔ کتنا صبر آزما ہوگا وہ لمحہ کہ جب ایک بچہ کھیلنے کودنے کی عمر میں فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑا ہو، اور پھر کتنا تکلیف دہ ہوگا وہ منظر کہ جب وہ بچہ اس حالت میں اپنے آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مادر علمی یعنی سکول میں پہنچے اور اسے معاشرے کی ایک اور جنگ کا سامنا ہو جائے، اور وہ جنگ لوگوں کی عجیب نگاہوں اور اپنے ہمراہ پڑھنے والے ساتھیوں کے مذاق اور طنز بھرے جملوں کی شکل میں ہو۔ تو یقین کیجئے اس معصوم کی بچی کچی ہمت ایسے مقامات پر جواب دے جاتی ہے اور وہ اپنی ایسی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی کہانی میں تو اس انسان نے ان تمام حالات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور ان حالات کے سامنے ہمت نہ ہاری۔ لیکن کون جانتا تھا کہ اس بیچارے کی نصیب میں قدرت نے ایک اور اس سے بھی بڑا امتحان لکھا تھا۔ تو ان تمام تر معاشرتی اور سماجی مشکلات کے بوجھ تلے اس نے چلنا سیکھا ہی تھا کہ ایک اور آزمائش آن پڑی کہ سڑک پر چلتے اس بہادر شخص کو ایک ٹرک نے آ کر کچل ڈالا، کہ جس کے نتیجے میں دونوں ٹانگوں سے مکمل طور پر معذور ہو گئے۔ اب یہ تو خدا ہی جانے کہ جو انسان پہلے ہی مشکلات سے جوجھ رہا ہو، اس کے لیے ایک نئی تکلیف کو ہرانا کتنا مشکل ہوگا۔ والد اپنے بچے کو دونوں ٹانگوں سے معذوری کی حالت میں برداشت نہ کر سکے اور اپنے حواس کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی گوا بیٹھے، اور پھر دنیا کا وہ رشتہ جسے ہم خدا کی محبت کی جھلک گردانتے ہیں، وہ کیسے اپنے جگر گوشے کو اس المناک حالت میں برداشت کر وہی ہوا کہ اپنے بچے کو معذوری کی حالت میں دیکھ کر روتے روتے ایک مختصر عرصے کے بعد اس جہان فانی کو الوداع کہہ دیا۔ لیکن وہ قادر مطلق جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ نعمات لے کر اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے، اور بندے کے صبر کرنے کے نتیجے میں انسان کو وہ نعمات عطا کرتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ کہانی میں بھی خدا کی قدرت کا نظارہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اتنی سخت آزمائشوں کے بعد خدا نے اپنے اس بندے کو بھی بے شمار کامیابیوں اور عزتوں سے نوازا، اور ان کامیابیوں کا قصہ مختصراً کچھ یوں ہے کہ انہوں نے ان تمام مشکلات کے باوجود ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب کالج سرگودا میں بطور پرنسپل ذمہ داریاں انجام دیتے رہے اور اپنا ایک ادارہ بھی قائم کیا، اور ان کی زیر سرپرستی کئی طلباء تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج مختلف شعبجات زندگی کے اندر کامیاب نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آواز کے ساتھ آپ کا میزبان ذوالقرنین شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اپنے ناظرین کو ہمارے پروگرام سبق آموز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر 3 طریقوں سے سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی کتابوں سے سبق پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مختلف تجربات سے سیکھتا ہے، اور تیسرا کہ جب انسان کسی شخصیت کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے تجربات کو دیکھتا ہے،
تو پھر انسان وہاں پر بھی سیکھتا ہے۔ آج اسی غرض سے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی سے ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں، ان کے لائف کے ایکسپیرینس سے ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں، شاید اتنا ہم کسی موٹیویشنل سپیکر کی سپیچ سے نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ارشد جبار پراچا صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ زندگی کے کن کٹھن راستوں سے گزرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے۔ میری پیدائش کے 6 ماہ بعد مجھے فالج کا اٹیک ہوا اور میں چلنے پھرنے کی سکت کھو بیٹھا۔ اس بچے نے جب آنکھ کھولی دنیا میں تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا۔ یہ ایک بڑی مختلف سی صورتحال تھی۔ بہرحال اللہ غریق رحمت فرمائے میرے والدین کو۔ میرے والد گرامی نے، یہ چونکہ 1950 کا دور تھا، میں اس وقت اباؤٹ 71 ایئرز اولڈ ہوں، تو اس وقت تعلیم کے مشاغل اور تعلیمی سہولتیں وہ نہیں تھیں جو آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں ہیں۔ تیسری جماعت تک میرے والد صاحب نے گھر پہ میری تعلیم کا اہتمام کیا۔ تیسری جماعت کے بعد مجھے اسکول میں داخل کروایا، لیکن میں چلنے کے قابل نہ تھا، تو انہوں نے ایک ذمہ دار شخص کو ہمراہ لیا جو مجھے اسکول جا کر بٹھا آتا تھا اور اسکول سے اٹھا لاتا تھا۔ یہ وہ آسان معاملہ نہ تھا، لیکن جب تائید عزتی حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک انسان پر اپنے کرم کی چھاؤں کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا بھلوال۔ ابتدائی تعلیم میری بھیرا میں تھی، میرا جو پیدائشی مقام ہے وہ بھی بھیرا ہی ہے۔ بھلوال میں گورنمنٹ ڈگری کالج بھلوال میں نے داخلہ لیا، تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ اس وقت تک بتدریج علاج معالجہ سے میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں چھڑی کے سہارے کچھ چل لیتا تھا، لیکن مجھے بڑی ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ میں باہر چھڑی کے ہمراہ جاؤں۔ لیکن میرے کچھ مہربان اساتذہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، کہ انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر سٹاف روم میں لے جاتے، اپنے پاس بٹھاتے اور ایسی کرج دیتے کہ میں بہت سے ان تحفظات سے نکل گیا، یا وہ جو شاہی پن تھا میرا وہ ختم ہو گیا۔ گریجویشن کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ میرے ننیحال وہاں ہوتے تھے، لیکن شومی قسمت سے والد صاحب میرے زیادہ بیمار رہنے لگ گئے، تو انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں برسر روزگار کر لوں تاکہ بعد میں میری سکون کو بے چینی نہ ہو۔ تو میں نے یونیورسٹی کو چھوڑ کر ایک پرنٹنگ پریس تھا بھلوال میں، بھلوال پرنٹنگ پریس کے نام سے، اس کو میں نے سنبھال لیا۔ لیکن بدقسمتی سے 2 ماہ کے بعد ہی میرا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک ٹرک نے مجھے کچل دیا، جس کے بعد میری دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں، اور میں آج 46 برس ہونے کو ہیں۔ یہ 4 فروری 1974 کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اب 46 برس اس کو ہو چکے ہیں۔ میں تب سے اب تک ویل چیئر پہ ہوں، لیکن میں نے اس کے بعد پرائیویٹ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری کی۔ پھر میں نے 1980 میں ایک تعلیمی ادارہ سر سید پبلک اسکول کے نام سے شروع کیا۔ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد میرے والد صاحب کی بینائی بھی چلی گئی جب انہوں نے مجھے اس کیفیت میں دیکھا، اور ان کا ذہنی توازن بھی ختم ہو گیا، اور 7 سال تک وہ ایک لاش کی طرح زندہ رہے۔ میری والدہ میری ایکسیڈنٹ کی شام سے لے کر اپنے آخری لمحے تک مختلف عوارض کا شکار رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سکت دیے رکھی کہ میں نے اپنے گھر کی کفالت کی ذمہ داریاں بھی پوری کی، اور زندگی کی دوڑ میں اللہ پاک کی رحمت کے سہارے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے آسرے پہ میں آگے بڑھتا رہا۔ میں نے ماسٹر کرنے کے بعد اسکول قائم کیا، وہ اسکول 20 سال تک چلایا۔ پھر مجھے اپنی والدہ کی بیماری کے سبب سرگودا منتقل ہونا پڑا۔ وہاں میں نے کالج میں، پنجاب کالج سرگودا میں ذمہ داری سنبھالی۔ وہاں پہ میں نے بطور ایڈمنسٹریٹر، بطور وائس پرنسپل اور بطور پرنسپل گرلز کیمپس 11 برس تک کام کیا، اور الحمدللہ اب بھی میں شعبہ تعلیم سے ہی وابستہ ہوں۔ ہزاروں طلباء میرے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیوروکریٹ، ججز، آرمی آفیسر ملک میں کام کر رہے ہیں، اور میں نازا ہوں اس بات پر۔ زندگی کے اندر ایک ایسا موڑ کہ جہاں پر کئی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ زندگی کے ایسے دور سے گزرنے کے باوجود اتنے کٹھن وقت کو اس کو فیس کیا اور ایک اچھے انداز میں اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، تو نعمت کی حقیقت میں انسان کو قدر کب ہوتی ہے؟ ہاں، آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے۔ دراصل ناشکری
ایک ایسا عارضہ ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو بلکہ اس کی زندگی کے تمام معاملات کو درم برم کر دیتا ہے۔ ہمیں تو حکم ربانی بھی یہ ہے، ہمارے آقا کا فرمان بھی یہ ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور کم از کم میں اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات، تکالیف اور رکاوٹوں کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال رکھا ہے۔ اس کیفیت میں میرا ایک طالب علم جو کچھ چند ماہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ہمراہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا، اور نبی پاک کے روضہ اقدس پر مجھے جو نعمتیں میسر آئیں میں اس کو اپنی الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ روحانی کیفیات وہ ہیں جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، شاید الفاظ میں ان کا بیان کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ناشکری سے گریز کرنا چاہیے، اور بینگ مسلم بھی اور بینگ انسان بھی ہمارے پر لازم ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے امتحان کو بھی قبول کرنا چاہیے اور اسے بھی اپنے لیے نعمت خیال کرنا چاہیے۔ خدا جب ایک نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہزاروں نعمات انسان کو عطا کرتا ہے۔ سر، ہمارے معاشرے کے اندر جملہ سننے میں آتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کر سکتا، اور بدقسمتی کے ساتھ اکثر نوجوان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لائف میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ رب کریم نے اپنے بندے کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جس کو کاؤنٹ اگر کرنے میں ہم لگ جائیں تو یہ کاؤنٹ لیس ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ صرف بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ عزم پیدا کر لیں، اپنے اندر یہ ارادہ باندھ لیں، اور یہ صمیم قلب سے یہ عزم کیا جائے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ کر دم دوں گا، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں۔ اس وقت میں چونکہ پچھلے 46 برس سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، ہزاروں نوجوان میرے سامنے رہے، میرے سے متعلق رہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری، ان کی تدریس کی ذمہ داری، ان کی اخلاقیات کی ذمہ داری میں نبھاتا رہا، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پچھلے 15 سے 20 سال میں جو ایک اخلاقی بحران ہے، یہ یہود و نصارہ کی وہ سازش ہے جو ہمارے نوجوانوں کو وہ اس راستے سے، اس منزل سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے زعماء بھی اس ضمن میں کوئی ایسا کام نہیں کر پائے، کوئی ایسی احتیاطی تدبیر نہیں کر پائے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس بدبختی سے بچا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم یہ حاصل نہیں کر سکتے یا یہ اچیو کرنا مشکل ہے، یہ ناممکن سی بات ہے، غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اس میں والدین کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر وہ اعتماد پیدا کریں، ان کے ساتھ دوست بن کر ڈیل کریں، اور انہیں وہ بساط بھر سہولتیں میسر کریں جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ ہم زندگی میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر اتنا مشکل فیز آیا آپ کا کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور آپ ایک مشکل کنڈیشن کے اندر تھے، کبھی آپ مایوس ہوئے کہ اب آگے بس میں کچھ نہیں کر سکتا، اب لائف یہاں پر ختم ہو کے رہ گئی؟ کیا ایسا فیز آیا؟ اور اگر آیا بھی تو موٹیویشن کون سی چیز تھی آپ کے لیے؟ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں سوچ پایا، یہ میرے مالک کی، میرے خالق کی مہربانی اور عشق مصطفیٰ جس کی مجھے سعادت حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ایک شعر سنا نعت کا کہ صبا مجھ کو لے چل اڑا کر مدینہ، دل مضطرب کی کہانی کہوں گا، محبت میں جو جو اٹھائے حسد میں، محمد سے جا کر زبانی کہوں گا۔ یہ شعر نعت کا 2 برس تک میرے اندر گردش میں رہا، میری آنکھیں نم ہوتی رہیں، اور پھر میرے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن مالک نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے مجھے اپنے گھر میں بھی بلا لیا، اپنے محبوب کے روضے پر بھی حاضری کی سعادت بخش دی، تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ الحمدللہ میں میریڈ ہوں، میری مسز بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، اور انہوں نے میری زندگی کو جنت بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں، ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اور میری دوسری بیٹی ابھی یونیورسٹی میں BS میس کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈی میں اپنی اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ 3 سیمسٹر گزار چکی ہے، اور تینوں سیمسٹر میں اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ تو میں کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آخری سانس تک مایوسی میرے قریب نہیں آئے گی۔ یہ آقا کا مجھ پہ احسان ہے، انعام ہے۔ ایسی شخصیات ہمارے لیے واقعاً موٹیویشن کا باعث ہیں، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے، اور یہ واقعاً پاکستان کا فخر ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے اندر ہمت نہیں ہاری۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جب ایک نعمت لیتا ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے
اور محتاج ہو جاتے ہیں دوسرے کے، بلکہ ہمارے سامنے ایک ایسی مثال موجود ہے کہ اب یہ خود نہیں بلکہ کئی لوگ جو ہیں ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے واقعاً ایک اگزامپل ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان ذوالقرنین چرازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ ہماری آواز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔